بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. اس دنیا کا ایک اصول ہے کہ درخت کی پہچان اس کے پھل سے ہوتی ہے. اولاد اپنے ماں باپ کا تعارف ہوتی ہے، طلباء شاگرد اپنے اساتذہ کی پہچان کرواتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ کرام کے تذکرے کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتی. دیکھنا یہ پڑے گا کہ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی تربیت کیسے کی تھی. سابقہ سبق میں آپ نے خلفائے راشدین کے بارے میں انتہائی اختصار کے ساتھ نبوت کی زبان سے کچھ سنا. آج کا ہمارا موضوع خلفائے راشدین کی خلافت، اور یہ موضوع کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس حوالے سے کچھ لوگ امت کے دل و دماغ میں شدید غلط فہمیاں پیدا کر کے ہمارے دلوں میں موجود ان عظیم ہستیوں کا احترام کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح سیاسی پارٹیاں اگر ان کے لیڈروں کی تقریروں سے مخالف سیاسی پارٹی کی تذلیل نکال دی جائے تو پیچھے بچتا کچھ نہیں. کیوں جی؟ ان کی تقریریں اسی چیز پر مبنی ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، پیچھے گرا گیا. تو بالکل اسی طریقے سے کچھ ظالم ایسے ہیں کہ اگر ان کے جلسوں سے، ان کے پروگراموں سے صحابہ کرام کی تنقیس نکال دی جائے تو وہ بیچارے کچھ بھی نہیں بول سکتے. ان کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں. اور چونکہ دین نبی علیہ السلام سے کس نے لیا ہی؟ صحابہ نے، اور صحابہ سے پھر تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے شاگردوں میں، یہ سلسلہ ہم تک پہنچا. تو جب صحابہ کرام کا کردار مشکوک ہو جائے گا تو سارے کا سارا دین ہی مشکوک ہو جائے گا. تو سب سے پہلے صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنتے ہیں. اب اس بارے میں اہل علم کی دو رائے ہیں کہ کیا صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت واضح نص سے ثابت ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یا کہ ہمیں قرآن و حدیث میں اس کے اشارات ملتے ہیں؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت
باقاعدہ قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہے۔ ایک ثبوت آپ کل کے سبق میں سن چکے کہ نبی علیہ السلام غار میں اپنے ساتھ کس کو لے کر گئے اور ہجرت کے سفر میں اپنے ساتھ کسے رکھا؟ کوئی ایک موقع ہمیں ایسا نہیں ملتا جہاں نبی علیہ السلام نے صدیق کائنات رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں رکھا ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک عورت آقا علیہ السلام کے پاس آئی اور کوئی بات پوچھی، اس نے بات پوچھنے کے بعد اس نے کہا کہ میں اس بارے میں آپ سے آنے والے وقت میں دوبارہ بات کروں گی۔ فرمایا کوئی بات نہیں۔ اور پوچھنے لگی کہ اگر آقا آپ موجود نہ ہو تو فرمایا ایسا کرنا، اپنے باپ کو یا اپنے بھائی کو بلا لو تاکہ میں اس کو لکھ کر دے دوں کہ میری عدم موجودگی میں تم نے اپنی مشکل صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھنی ہے تاکہ وہ تمہاری مشکل آسان کر دے۔ واضح اشارہ ہے۔ پھر جب آقا علیہ السلام کی بیماری اس قدر شدت اختیار کر گئی کہ آپ مسجد آنے کے قابل نہ رہے تو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ بعد میں کیا ہوا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں آخری ایام میں 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے، لیکن مصلح امامت کے لیے کس کا نام لیا؟ سیدنا ابو بکر۔ پھر اسی طریقے سے صحیح حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی، اے لوگوں میں اگر دنیا میں نہ رہا تو میرے بعد 2 لوگ ہیں جن کی تم نے پیروی کرنی ہے، ان میں سب سے پہلے ابو بکر ہیں، اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو کیا ملے گا؟ میرا اور آپ کا فہم، میری اور آپ کی سمجھ صحابہ کرام کی سمجھ کا 100واں، 1000واں، لاکھواں، کروڑواں حصہ بھی نہیں۔ نبی علیہ السلام دنیا سے گئے بغیر کسی اختلاف کے۔ صحابہ کرام نے خلیفہ کس کو مان لیا؟ کوئی آج تک مجھے معمولی سی بھی نص نہیں ملی، کوئی ثبوت نہیں ملا کہ کسی نے اس سے اختلاف کیا ہو۔ بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب یہ صحابہ کرام کی باہمی مشاورت سے ہوا تھا، لیکن یہ بات پختہ ثبوت کے ساتھ ہم تک نہیں پہنچتی۔ اور صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت وہ 2 سال اور 3 مہینے تک رہی۔ باری آ گئی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اب ان کا انتخاب کیسے ہوا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے قبل جب شدید بیمار ہوئے تو وصیت فرما دی کہ لوگوں میرے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب نص کے ساتھ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے ساتھ ہوا۔ کیوں گی؟ اس وجہ سے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کُنَّا لَا نَعْدِلُ بِأَبِي بَكْرٍ أَحَدًا،
تمام کے تمام صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق تھا کہ ابو بکر جیسا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ثم عمر، پھر ان کے بعد سیدنا عمر ہے، ثم عثمان، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور ان کی خلافت اسلامی نہیں انسانی دور کی عظیم ترین خلافت تھی. میں نے کل چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنایا. میرے پاس ایک 2 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے. سعودی عرب میں MA پرچے دے کر نہیں ہوتا. MA کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک استاد دیا جاتا ہے، ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے. وہ استاد 3 سے 4 سال تک اس طالب علم کو محنت کرواتا ہے. انہوں نے علمی کام کرنا، صرف ڈگریاں نہیں. کیا خیال ہے جی؟ ہر بندہ وہاں دکتور ایسے بن جاتا ہے؟ وہ ہم نے دیکھا ہے سارا سلسلہ. تو وہ طالب علم 3-4 سال تک اس استاد کی زیر نگرانی ایک مقالہ لکھتا ہے، ایک تھیسس لکھتا ہے، ایک رسالہ لکھتا ہے. اور وہ پھر تھیسس اس کی 4 کاپیاں ہوتی ہیں، ایک طالب علم کے پاس، ایک اس کے استاد کے پاس، اور 2 کاپیاں مختلف اساتذہ کے پاس بھیجی جاتی ہیں. ان کو وقت دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کو اتنی دیر تک پڑھنا ہے. توجہ کیجیے گا. پھر ایک تاریخ کا اعلان ہوتا ہے. طالب علم بیٹھا ہوتا ہے یوں، اساتذہ کی طرف منہ کر کے نہیں، نہ ہی سامعین کی طرف منہ کر کے نہیں. سامعین اس کے دائیں طرف، اساتذہ اس کے بائیں ہاتھ. 3 استاد بیٹھے ہوتے ہیں. وہ پڑھتا ہے ابتدا میں کہ میں نے یہ تھیسس، یہ رسالہ، یہ مقالہ ایسے لکھا. اس کے بعد پھر وہ جو 2 استاد ہیں وہ ایک ایک کر کے بولتے ہیں پتر فلاں صفحہ کھول. جی کھول لیا. یہ عبارت تو نے لکھی ہے، کہاں سے لکھی ہے؟ یہ تیری آیت غلط ہے، یہ حدیث بغیر حوالے کے ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، تو نے یہاں یہ عبارت کی غلطی ماری ہے. دوسرے لفظوں میں ایسا فلٹر ہوتا ہے کہ وہ مقالہ صحیح معنوں میں ایک پختہ علمی دستاویز بن جاتا ہے. میرے پاس وہ مقالہ ہے، صرف ایک موضوع، القضاء فی عہد عمر بن الخطاب. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عدالتوں کا نظام کیسا تھا. صرف اس پر ایک طالب علم نے PhD کی ہے، 2 جلدوں پر مشتمل. اور یہ وہ دور تھا جس کے بارے میں غیر مسلموں کو یہ کہنا پڑا کہ اگر ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہو جاتے تو اللہ کی زمین پر کافروں کا کوئی ملک باقی بچ ہی نہیں سکتا تھا. آگے بڑھتے ہیں. باری آ گئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہاں میں ایک بات کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارنے والا ابو لولو مجوسی تھا، فیروز. اور کسی کو پتہ ہے اس بدبخت لعنتی کا بہت بڑا مزار ہے اس وقت کہاں؟ نہیں پتا؟ ہاں جی، بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے. اور یہ جو فیروزہ آپ لوگ پہنتے ہیں یہ اسی نام سے ہے. کیسے کیسے ہمارے عقائد کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. لمبی بات نہیں کرتا. جب زخمی ہوئے طبیب آیا، اس نے دوائی پلائی، دوائی زخم کے راستے باہر نکلی. طبیب دھاڑے مار مار کر رونے لگا. یہ محبت تھی. پوچھا کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین وصیت فرما دیجئے، آپ زندہ نہیں بچیں گے. 3 کام کیے. سب سے پہلا کام اپنے بیٹے عبداللہ کو بتایا، بیٹے جاؤ اور جا کر امی عائشہ سے یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، کہنا عمر نے بھیجا ہے، اپنے 2 یاروں کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت دے دیں. میں اکثر و بیشتر ایک جملہ بولتا ہوں
بندہ گولی سے نہیں مرتا، بات سے مرتا ہے۔ سیدہ عائشہ تک پیغام پہنچا، کہا اللہ عمر پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کہا بیٹا اللہ کی زمین پر کوئی اور یہ فرمائش کرتا تو میں انکار کر دیتی، لیکن خاندانی نسلی لوگ کسی کا پلایا ہوا پانی کا گلاس تک یاد رکھتے ہیں۔ کہا عمر نے میرے اوپر ایک نیکی کی تھی، جب ساری دنیا میرے خلاف غلط باتیں کر رہی تھی تو یہ ایک شخصیت تھی جو ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، نہیں مومنوں کی ماں غلط نہیں ہو سکتی، آج اس احسان کے بدلے کا وقت ہے، جاؤ عمر سے کہو اس حوالے سے مطمئن ہو کر دنیا سے جائے، اسے دفن ہونے کے لیے جگہ یہی ملے گی۔ اور دوسرا کام کیا کیا؟ کہا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو بلاؤ۔ بلایا، کہا حذیفہ تیرے سینے میں ایک امانت ہے۔ ہاں جی ہے۔ فرمایا تیرے پاس منافقین کے نام ہیں، نبی علیہ السلام نے تجھے بتائے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے مجھے وہ نام بتا دو تاکہ میں پتہ چلا سکوں کہ کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں۔ کہا عمر یہ امانت تجھے نہیں مل سکتی۔ کہا پھر کم از کم اتنا بتا دو کہ میرا نام ان میں ہے۔ کہا نہیں۔ اس کے باوجود بیٹے سے کہا عبداللہ بن عمر سے، بیٹا میرا جب جنازہ ہو تو دنیا جنازے میں مشغول ہوگی، تم نے حذیفہ بن یمان پر نظر رکھنی ہے رضی اللہ عنہ، اگر انہوں نے میرا جنازہ پڑھ لیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر نہ پڑھا تو میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ حذیفہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے۔ تیسری بات، اس وقت عشرہ مبشرہ میں سے 8 صحابہ زندہ تھے، صدیق کائنات اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا چکے تھے، تیسرے خود، چوتھے سگے بہنوئی سیدنا سعید بن زید تھے رضی اللہ عنہ۔ پیچھے کتنے بچے جی؟ 6۔ بڑی مزیدار بات ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، فرمایا خلیفہ تم 6 میں سے ایک ہوگا۔ میں اس وجہ سے اس موضوع پر قدر تفصیل سے بات کر رہا ہوں کہ تاکہ دماغوں میں جو خناس گسیڑا گیا نا جمہوریت کا وہ نکل جائے۔ اور کہا اگر تم فیصلہ نہ کر پاؤ تو ساتواں میرا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے، وہ تمہیں مشورہ تو دے سکتا ہے لیکن خلیفہ نہیں بنے گا۔ اس کی نوبت ہی نہیں گئی تھی۔ بزرگ تھے سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہم ہیں 6، ایسا کرتے ہیں کہ تین کے حق میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو 3 صحابہ پیچھے ہٹ گئے، پیچھے سیدنا علی، سیدنا عثمان اور سیدنا عبدالرحمن بن عوف خود رہ گئے۔ کتنے بچ گئے جی؟ کہا میں نے تو خلافت لینی نہیں، سیدنا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیچھے کتنے بچ گئے؟ 2۔ سیدنا عثمان کو ایک طرف لے گئے، کہا علی کو خلیفہ بنا دوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں کوئی اعتراض؟ کہا ساتھ بسم اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف لے گئے، عثمان کی خلافت کا اعلان کر دوں، تمہیں کوئی اعتراض؟ کہا جی میں بولوں تمہیں اعتراض کرنے والا؟ دونوں کو نہیں پتا خلیفہ کون بنے گا، توجہ کیجیے گا، دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں یوں، لوگ مسجد نبی کے اندر انتظار کر رہے ہیں کہ خلیفہ کون بن رہا ہے، نہ لوگوں کو پتا ہے نہ ان دونوں کو پتا ہے۔ لوگوں کے سامنے لے گئے، کہا لوگوں آج کے بعد عثمان تمہارے خلیفہ ہیں، چلو علی بیعت کرو رضی اللہ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، پھر سیدنا عبدالرحمن بن عوف نے بیعت کی، پھر تمام لوگوں نے بیعت کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کرنے والے کتنے آدمی؟ کوئی الیکشن، کوئی ووٹنگ، کوئی پولنگ، کوئی آوے گا بھی آوے گا، جاوے گا بھی جاوے گا، ہٹو بچوں کے نعرے، کوئی ہے سلسلہ؟ یہ دین ایسے نہیں ہم تک پہنچا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا،
کہ سیدنا طلحہ بن زبیر، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا زبیر بن عوام، یہ تینوں دستبردار ہو گئے. پیچھے سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا علی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کے. انتخاب کس کا ہوا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ جو عشرہ مبشرہ تھے نا، ان میں رب کائنات نے 3 بنیادی خوبیاں رکھی ہوئی تھیں. کون کون سی؟ تینوں کو ان 6 کے 6 کو جنت کی خوشخبری ملی. 6 کے 6 بدری تھے، اور 6 کے 6 اس حالت میں دنیا سے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ راضی تھے. تو اس طریقے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا معاملہ نمٹ گیا. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس حالت میں شہید کیا گیا؟ 12 سال خلیفہ رہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال رہی اور ایک مثالی دور تھا. باری آتی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب صحابہ کرام جو اجل صحابہ کرام تھے ان کے اجتہاد اور اجماع کی وجہ سے عمل میں آئے، خلیفہ بن گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی اور اس کے بعد بادشاہت آ جائے گی. گنتی کر لو. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال اور 3 مہینے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 10 سال اور 6 مہینے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 12 سال اور 1 مہینہ. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 4 سال اور 9 مہینے. اس کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی 6 مہینے. اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت سے کسی نے معزول نہیں کیا، بلکہ وہ بذات خود بنفس نفیس اپنی مرضی سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دستبردار ہوئے. وہاں پر ایک اختلاف تھا، اور یہ اختلاف اس کو بڑی شدت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اتنا شدت والا تھا نہیں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کیوں بنے حالانکہ سیدنا علی موجود تھے؟ بات اصل میں یہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد معذرت چاہوں گا، بعد میں خلیفہ کیوں بنے کہ دلچسپ بات سنیں اور انتہائی افسوسناک. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس شہر میں ہوئی تھی؟ مدینہ میں. کوئی شبہ تو نہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے اٹھا کے کوفہ لے جانے والے بدبخت ظالم اور شہید کرنے والے بھی بدبخت ظالم، اسلام کی جڑیں کاٹنے والے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا ذالک قرن الشیطان، یہ سرزمین شیطان کے سینگ ہے. تو یہ چاروں خلفائے راشدین کی خلافت، اس کے بعد 6 مہینے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جمع کیے جائیں تو کل کتنا عرصہ بن جاتا ہے؟ 30 سال. اور یہ نبی علیہ السلام کی نص سے ثابت ہے. اللہ نے توفیق دی. اس موضوع پر انشاءاللہ مزید کل گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.